بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بات چل رہی تھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کم کیوں؟ تو ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتوں کو لکھا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو یاد نہیں تھی، ان کو یاد تھی. اب ان کی وہ روایتیں جو لکھی ہوئی تھی، جس صحیفے کا نام انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ رکھا، وہ لکھی ہوئی روایت سے آپ نے مشکات شریف کے اندر میں ایک سند سنی ہوگی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. سنی ہے نا؟ کچھ لوگوں کو حقیقت میں سنی ہے، یاد ہے، اور کچھ لوگ جی میں جی کر رہے ہیں. استاد کو چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون جی میں جی کر رہا ہے اور کون حقیقت میں جی کر رہا ہے. والجیء علی نوعین. تو عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. اب یہ کون ہے؟ عن عمرو بن شعیب بن عبداللہ بن عمرو بن عاص. وہ کون ہے؟ عن عمرو بن شعیب عن عبداللہ بن عمرو بن عاص. تو وہ جو کہتے ہیں عن عمرو بن شعیب کہ عمرو بیان کرتے ہیں شعیب سے، عن ابیہ، شعیب ابی ہو گئے، عن جدہ، تو جد کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. اب ہمارے محدثین میں اختلاف ہوا کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت کا کیا حکم ہے. تو حضرات محدثین، امام بخاری جیسے بالکل مضبوط اور سخت لوگ، کہا نہیں، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نہیں چلے گی. کہا رے کیوں نہیں چلے گی؟ کہا وہ تو لکھا ہوا تھا، اب پتہ نہیں کس نے اپنے طرف سے کچھ اس میں ملا دیا تو ہم کو کیا معلوم. کہا سند کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمرو نے شعیب سے سنا ہو، شعیب نے عبداللہ بن عمرو سے سنا ہو تو بات صحیح ہے. یہ لکھا ہوا سیدھا سیدھا پڑھ کے سنا ہوئے یہ نہیں چلے بھائی، اس لیے کہ اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو محدثین کی ایک جماعت نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس میں سند جو ہے، اس سند پر اس لیے کلام ہے کہ کان یروی عن صحیفتہ، کہ وہ اپنے دادا کا صحیفہ ان کے ابا کے پاس گیا، ان کے ابا کے پاس ان کے پاس آیا اور اس میں سے بیان کر رہے. کہا یہ چلے والے نہیں، یہ تو سینہ بسینہ ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے اس دوسرے باز نے کہا ارے باپا تابعی ہے، نہیں تو طب تابعی ہے، تھوڑا تو رحم کرو بیچارے کے اوپر، چلا لو یار. تو بعض لوگوں نے انہیں کیا کر لیا، چلا. تو اس سے صرف اس وجہ سے کہ بھئی وہ صحیفہ کتنا محفوظ ہے اور کتنا محفوظ نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا نہیں. لہذا اس بنا پر مستقل ایک ہمارے محدثین کے یہاں پر ایک باب ہوتا ہے کہ محدث اگر اپنے پاس لکھی ہوئی کسی چیز کسی صحیفے سے روایت کرے تو اس کا حکم کیا ہے. تو اس وجہ سے ورنہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بہت سارے لوگ لکھتے تھے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں لوگوں نے براہ راست ان سے نقل کی وہ کم ہو گئی. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کم ہے. کیونکہ صحیفے والی روایت کے سلسلے میں محدثین کی بڑی جماعت نے کہا کہ بھائی یہ لکھا ہوا تو گڑبڑ ہو سکتا ہے، اور گڑبڑ تو گڑبڑ ہے. ہمارے یہاں پر ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ فل نہیں چلتا. ڈاؤٹ فل ہے تو پھر اس کو سائڈ کرو، ورنہ ایسا تو کوئی بھی کچھ بھی کسی کا بھی صحیفہ اٹھا کے لائے گا، بولے گا یہ ابو ہریرہ کا صحیفہ ہے
یہ عبداللہ بن عمر کا صحیفہ ہے تو کوئی کچھ بھی کرے گا. اسی لیے ہمارے اس آخری دور کے ایک بڑے محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب، حیدرآباد کے تھے مگر آپ فرانس چلے گئے تھے اور بڑے محقق آدمی تھے. تقریباً 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا. من العلماء العذاب، ان علماء میں سے تھے جنہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی، کتاب سے شادی کی تھی. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. ایسا سمجھنے کا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کھانے والے ہی ہیں، ابھی بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ دنیا کے اندر میں کیا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں. تو جب مستشرقین نے آج سے 50-60 سال پہلے بڑا ہنگامہ مچایا، کہا نہیں حدیث کی کتابیں سب ایسا ہے ویسا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کہا یہ ان کا دماغ ایسے نہیں صحیح ہوگا، ان کا میں صحیح کرتا ہوں، ٹھہریے. تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے وہب ابن منبہ. کہا وہب ابن منبہ جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کو انہوں نے لکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے شد میزرہ، کمر کسی اور ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ صحیفۃ عمرو بن منبہ کہیں سے مل جائے. دنیا کے کتب خانوں میں جہاں مخطوطات تھے وہاں جا کر ڈھونڈا، اللہ کا کرنا ان کو مل گیا. تو انہوں نے اس کو نکالا. کس کی روایتیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایتیں جو ان کے مائنات شاگرد حضرت وہب ابن منبہ، انہوں نے ان سے روایت کی اور اس کو لکھا تھا، اور اس کا نام تو مشہور ہو گیا تھا صحیفۃ وہب ابن منبہ. اب وہ مل گیا انہوں نے اس کو نکالا، اس کے احادیث کو لکھا پورا، اور لکھنے کے بعد ان تمام احادیث کو صحاح ستہ کے اندر میں تلاش کیا. تو وہ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے فارغ ہوا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ جتنی روایتیں اس صحیفے کے اندر میں موجود تھی وہ ساری روایتیں ہو الفاظ میں مختلف سندوں کے ساتھ صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے اس کو شائع کروا دیا. تو مستشرقین کی بولتی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. کہا کہ تم ایسا کہہ رہے تھے نا کہ 200 سال کے بعد بخاری نے تو لکھا، مسلم نے تو لکھا، وہاں تک کے بارے میں ہم کو کیا معلوم. تو اس طریقے کے صحائف کو جو حضرات صحابہ نے، حضرات تابعین نے لکھے تھے، ان صحائف کو ہمارے محققین نے نکال کر شائع کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہا تھا رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. کہا ہم کو تو یقین تھا کہ ہمارے جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں، مگر یہ شکوک و شبہات انہوں نے جو پیدا کیے تھے لیطمئن قلبی کے لیے ہم نے یہ کام کیا. تو ہمیں حق الیقین اور عین الیقین حاصل ہو گیا کہ الحمدللہ احادیث مبارکہ یہ پورے طور پر محفوظ ہے. حضرات محدثین نے ایسی محنت کی کہ کتب احادیث کے اندر میں ایک حیرت انگیز واقعہ منقول ہے. ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص کو پکڑا گیا، عبد الکریم ابن العوجہ. تو عبد الکریم ابن العوجہ جو تھا، کہا کہ اس کو گرفتار کیا گیا. حضرات محدثین نے شکایت کی خلیفہ ہارون رشید سے کہ یہ عبد الکریم ابن العوجہ ڈاؤٹ فل شخصیت. امام اعمش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ عبد الکریم ابن العوجہ نامی کوئی محدث آئے، تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، تو میں بھی پہنچ گیا وہاں پر. کہا کہ لاؤ عبد الکریم ابن العوجہ سے آپ نے بھی سنے کیا ہے. اب امام اعمش تو ان لوگوں میں سے تھے جن کو مدار الاسانید کہا جاتا ہے.
کچھ محدثین ایسے ہیں قرن ثانی میں ایسے گزرے ہیں 6 محدثین جن کو مدار الاسانید کہتے ہیں. کیا مطلب؟ ساری حدیثیں کہیں نہ کہیں سے ان 6 میں سے کسی نہ کسی سے جا کر کیا ہو جاتی ہے؟ جڑ جاتی ہے. ان میں امام اعمش کا شمار ہوتا ہے. سلیمان ابن مہران نام تھا ان کا، لیکنہ اشتہر باعمش، مگر وہ اعمش سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. تو سلیمان ابن مہران امام اعمش رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ حدیث بیان کرنے لگا، حدثنی فلان عن فلان عن فلان. تو وہ بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھوکم ٹھاک سند بنا رہا تھا وہ، کیونکہ ہمارے محدثین تو جانتے تھے کہ اگر اس نے اس سے روایت کیا ہے تو پھر اس نے اس راوی نے کس کس سے علم لیا ہے. تو وہ اس سے میچ کرتے تھے کہ یہ بول رہا ہے حدثنی یحییٰ بن معین، تو اب اس کے بعد کون کون آنے چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی دوسرا آ گیا تو یہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، حدیث کو گھڑ رہا ہے، سند بنا رہا ہے. تو وہ سمجھ گئے امام اعمش کہ انہ گڑبڑ کبیر. اب لوگوں کا ہجوم تھا تو کیا کرے؟ تو امام اعمش کہتے ہیں کہ وہ بالکل بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور اونچی جگہ پر دیکھ کر اور کھڑے ہو کر اپنی بغل کے بال کھینچنا کیا کر دیا انہوں نے شروع کر دیا. تو اب کچھ ٹیڑھا میڑھا کر تو لوگ دیکھتے نا، ورنہ تو ایسے ہی نارمل آدمی رہے تو تھوڑی دیکھے گا کوئی. تو اب سب ان کی طرف متوجہ ہوئے. اور جب سب ان کی طرف متوجہ ہو گیا، حدیث کے درس میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا انہ رجل کذاب، جھوٹا ہے گا یہ. جب سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ایسی یعنی اپنی عزت کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے، کیا لوگ کیا کہیں گے. کہا نہیں، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کچھ نہیں چلے. جب لوگوں نے پوچھا کیا ہے تو پھر کہا کہ یہ فلاں فلاں سے روایت کرتا ہے، فلاں کا فلاں سے نہ لقاء ہے نہ زمانہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ یہ جھوٹا ہے. ایسے ہمارے محدثین ہوتے تھے کہ حضرت علی بن المدینی جن کو اول من لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا، حضرت امام بخاری کے شیخ امام بخاری اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں حدثنی علی بن المدینی. علی بن المدینی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد سے روایت کرنا کیسا ہے؟ تو کیا فرماتے معلوم؟ انہ کذاب. انہوں نے یہ نہیں سوچا کیا میرا ابا ہے عقوق الوالدین ہو جائے. کہا نہیں، حدیث سے وہ جھوٹے تھے تو کہہ دیا سیدھا، کہا انہ کذاب. امام احمد بن حنبل کے ایک بھائی بھی ایسے ہی تھے. تو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ هل يجوز الروایت عن اخیک؟ تو آپ نے کہا انہ دجال. ایسے غیور قسم کے انسان تھے. انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی علم حدیث کی حفاظت کے لیے کسی رشتے کو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. کہا نہیں، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کہ کتنا بھی بڑا تیسمار کھاں، نہیں تو نہیں. تب جا کر یہ حدیث ہم تک صحیح پہنچی. ورنہ آپ سیدھا سیدھا دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی خبر چلتی ہے تو آپ دیکھیں گے ایک کچھ بیان کرے گا، دوسرا کچھ بیان کرے گا، تیسرا کچھ بیان کرے گا. جبکہ ویڈیو کا زمانہ، آڈیو کا زمانہ سب سامنے ہوتا ہے. اس کے بعد بھی تو اب آپ اندازہ لگائے اس جس زمانے میں نہ ریکارڈر تھا، نہ آڈیو تھا، نہ ویڈیو تھا، نہ کچھ تھا، اس زمانے کے اندر جب اللہ کے رسول نے ان باتوں کو بیان کیا، اگر ہمارے محدثین نے یہ محنت نہ کی ہوتی تو کیا ہم تک ایک حدیث بھی ڈھنگ کی پہنچتی؟ نہیں پہنچ سکتی. تو یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. فجزاهم اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین. اللہ ہمارے ان تمام محدثین کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو بڑے جتن اور محنتوں کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی.
یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ گدھے کے سامنے زعفران رکھو یا گھاس رکھو اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زعفران ہے. اب تیرا مسئلہ ہے کہ تو گدھا بنتا ہے کہ انسان بنتا ہے. جوہری جوہر را می شناش، پتھر جو ہوتے ہیں نا قیمتی اس کو جوہر کہتے ہیں. تو مجھے اور تجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے اور اپنے کو آگے کوئی بولے کہ یہ کیا ہے، پتھر ہے بھائی. لیکن جو ماہر ہوتا ہے ارے یہ تو 10 لاکھ کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جوہری جوہر را می شناش. کہ جوہری ہوتا ہے تو وہ جوہر کو پہچانتا ہے کہ بھئی کیا چیز کتنی قیمتی ہے. تو اپنے آپ کو جوہری بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو گدھا بنانے کی کوشش نہ کرے. حضرت مفتی شفیع صاحب وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مدارس میں یہ حال ہو گیا ہے طلباء کا کہ جاء دخل من باب المدرسۃ حمارا صغیرا ہزیلا ورجع حمارا سمینا کبیرا. کہا کہ چھوٹا گدھا داخل ہوتا ہے مدرسے کے باب سے اور کچھ پڑھتا وڑھتا نہیں، محنت کرتا نہیں، طلباء کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے، واپس جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دبلا پتلا چھوٹا سا گدھا آیا تھا اور موٹا تازہ بڑا ہو کے گدھا نکل گیا. مفتی شفیع صاحب 60 سال پہلے بول کے گئے بیچارے، اس کے بعد بھی 60 سال ہو گئے. 40 سال میں ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، 1.5 جنریشن نکل گئی. تو ظاہر سی بات ہے اگر آج مفتی شفیع صاحب ہوتے تو کیا کہتے ہیں، اور اگر مجھے کہا جاوے کہ مفتی شفیع صاحب کی زبان میں آپ کچھ فرمائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت نے تو گدھا کہا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں. کہا کہ ابھی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن نے انکر الاصوات تو اسی کو کہا ہے. ابھی اس سے نیچے تو اترنا بھی طالب علم کی شان میں گستاخی ہے. تو اس لیے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی نہیں ہے. لہذا آدمی کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ یہ موسم بنایا جا رہا ہے. یہ جو تقریر ہو رہی ہے نا، آپ ایسا نہ سمجھے کہ اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے تو ٹھوکم ٹھاک کچھ بھی چلاتا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات. ابھی میں شروع کر دوں کتاب العلمی اور آپ کو مناسبت نہیں پیدا ہوئی، آپ کی اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے پورا سال آپ کیا پڑھیں گے؟ بولیں گے حجرت آتا ہے اور حجرت پڑھا کے چلا جاتا ہے. اس کا کام ہے بک بک کرنا، میرا کام ہے سن سن کرنا. ختم ہو گئی بات. وہ اس کا کام کرے، میں میرا کام کرو. تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس لیے تاکہ کتاب سے مناسبت پیدا ہو، علم سے مناسبت پیدا ہو، اس کی اہمیت اور اس کے برکات کا اندازہ ہو، اور پھر اس کے بعد آدمی توجہ کے ساتھ اس چیز کو پڑھنے کی کوشش کرے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ کو دیکھتا ہوں میں، اس لیے مجھے یہاں بیٹھنا پسند نہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہیں بیٹھوں، لیکن میں یہاں بیٹھوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ دنیا کیا کرے گی. تو فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں اس لیے بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ سب پر نظر رہے کہ کون شخصیت کس کار خیر یا کار بد کے اندر میں مبتلا ہے، کون جھوکے مار رہا ہے. دیکھ رہا ہوں میں بہت سارے لوگ جھوکے مار رہے ہیں، لیکن ابھی پہلا دوسرا تیسرا دن ہے، 3 دن کل مہمانی ختم ہو رہی ہے. کل سے پتہ چلے گا یہاں سے اٹھا کے ماروں گا، سیدھا آ کے لگے گا، یا تو اس کو لگے گا، اگر اس کے آزو بازو والا اس کو نہیں اٹھاتا تو وہ بھی شکار ہو سکتا ہے اس کا. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده. تو وہ یوسف علیہ السلام نے وہ الگ مسئلہ ہے یہاں پر. اس لیے اگر کوئی جھوکے مارتا ہے تو آزو بازو والے کو اس کو بولے گا وہ جھوکا مت مار، نہیں تو تیری برکت مجھے بھی کیا ہو سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو خود بھی چوکان نہ رہے اور اپنے دائیں بائیں یمین اور شمال کو بھی کیا رکھے، چوکن نہ رکھے. تو بہرحال شیخ صاحب آپ کے سامنے کتاب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کر رہے ہوں گے.
امام بخاری کے بارے میں اور احادیث مبارکہ کے بارے میں، تو اس کا تکرار یہ مناسب نہیں ہے کہ میں بھی انہی چیزوں کو آپ کو بیان کرتا پھروں اور آپ بور ہو جائے کہ کیا ایک سب آ کے کچھ بیان کر رہے ہیں، کچھ نیا کہیں پر آ رہا نہیں ہے۔ تو آپ کو اس سے بچانے کے لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ پہلے آپ کو علم حدیث سے مربوط کیا جائے، اس کے قریب کیا جائے، اس کی محبت آپ کے دل میں انڈیل دی جائے، محدثین کی محبت، راویوں کی محبت۔ یہ راوی جو ہوتے ہیں تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، ان میں مجددین بھی ہوتے ہیں، ان میں قطب بھی ہوتے ہیں، ان میں ابدال بھی ہوتے ہیں، اور ان کے صالحین ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، ان کے صالحین ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ان کی صلاح اور تقویٰ تھا، تو ہی تو اللہ رب العزت نے بخاری سے کہا کہ بھائی ان سے لے، جو ان کے صلاح۔ اور امام بخاری تو بڑے سخت آدمی تھے، ایک آدمی سے روایت لینے کے لیے 600 کلومیٹر کا سفر کا کیے، اور اس کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ وہ جنگل میں ہے، ان کا گھوڑا بھاگ گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے۔ امام صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے جنگل، کیونکہ میرے اور آپ کے جیسے فرصت علی خاں تھے نہیں وہ کہ ٹائم پاس کرتے تھے، تو وقت کی قیمت تھی ان کے یہاں پر۔ اب جب گئے جنگل میں تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ اور ایک گھوڑا ہے، وہ اس کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک برتن ایسا لیا اور اس کو گھوڑے کو بلا رہے ہیں۔ امام بخاری دھیرے سے پیچھے سے پہنچ گئے، دیکھا کہ برتن خالی ہے، تو امام بخاری نے ان سے کچھ کہا نہیں، بغیر سلام کیے واپس آ گئے۔ تو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ بخاری یہ کیا اتنے دور سے سفر کا کیا؟ کہا کہ برتن میں کچھ نہیں ہے اور یہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے، قریب آ جا تاکہ میں پکڑ لوں۔ تو یہ انسان جب گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے؟ کہا نہیں لینا اس سے حدیث، چل۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ کیا بولے یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ گھوڑے کو، جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو کیا انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے؟ کہا میں نہیں لیتا ایسے لوگوں سے حدیث۔ ایسے امام بخاری تھے، تو بڑی محنت اور جتن سے یہ کام ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ امام بخاری نے کہہ دیا حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ تھا، لیکن یہ عبداللہ ابن مسلمہ تک کہ امام بخاری پہنچے کیسے؟ ارے سمجھ میں آئی بات؟ بڑے جتن کر کے پہنچے ہوں گے وہ، جب ان کی سیرت پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اوہو عبداللہ ابن مسلمہ فلاں جگہ کے ہے، امام بخاری فلاں جگہ کر ہے، وہاں سے سفر کر کر وہاں گئے اور وہاں جا کر ان سے حدیث لی۔ وہاں جا کے سیدھے حدیث نہیں اٹھا، کسی سے بھی حدیث نہیں اٹھاتے تھے، وہاں جانے کے بعد ان کی CID اور ان کی CBI رپورٹ نکالتے، سب تحقیق کرتے کہ عبداللہ ابن مسلمہ کے بارے میں ان کے گاؤں میں پوچھتے لوگوں سے، عبداللہ ابن مسلمہ کون ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ابا کون ہے، یہ کہاں کے ہے، ساری تحقیق کر، اور پھر اس کے بعد جب اطمینان ہو تب جا کر عبداللہ ابن مسلمہ سے روایت کیا کرتے، وہ لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے التزام کیا ہے کہ اپنی کتاب میں صرف انہی روایتوں کو لائیں گے جو صحیح ہے، اور صحیح کے علاوہ روایت کو نہیں لائیں گے۔ تو روایات صحیحہ کو لانے کے لیے آپ نے جب اس کا التزام کیا تو احادیث مبارکہ کے 2 جز ہیں، ایک ہے سند اور دوسرا ہے متن۔ تو دونوں سے متعلق روایت صحیحہ کے سلسلے میں علماء نے لکھا کہ سند کے متعلق جن لوگوں سے روایت کو نقل کیا جائے، روایت الثقۃ عن الثقہ،
ثقہ سے راوی کا. اب ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ قابل بھروسہ، جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. تو اس میں دو وصف کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کامل الضبط، اور نمبر 2 کامل الاتقان. کامل الضبط بھی ہو اور کامل الاتقان بھی ہو، یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، حافظے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. حضرات صحابہ کے حافظے کیسے ہوتے تھے؟ امام بخاری نے مشکات میں بھی یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بھول گئے وہ بات الگ ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا دُرِّسُوا بِهِ، تو اس میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، بخاری میں بھی آئے گا. وہ ایک صحابی تھے حضرت عدی، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت وحشی ابن حرب، جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور یہ بعد مسلمان ہوئے، وہ اپنی آخری بہت لمبی عمر ہو گئی اور ضعیفی کی حالت میں ہے. تو وہاں سے گزر رہے تھے، وہ کسی جہاد کی مہم کی غرض سے، کہا کہ تھوڑا سا قریب میں وہ وہاں پر ہے. تو حضرت وحشی ابن حرب کی ملاقات کے لیے ہو گئے. تو بالکل بوڑھے ہو چکے تھے وہ. تو ان سے پوچھتے ہیں حل تعریفنی، اب مجھے پہچانتے ہو؟ نام نہیں بتایا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ وہ یوں کر کے اوپر سے نیچے مجھے دیکھے ایسا کر کر، اور پھر میرا پاؤں دے کر کہتے ہیں آپ مکہ کے قریش کے فلاں آدمی کے بیٹے ہیں نا؟ تو صحابی کہتے ہیں میں تو چونکا ایک دم، کہاں میں وہی ہوں. کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ تم جب پیدا ہوئے تھے تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دیا گیا اور کہا کہ اس کو فلاں جگہ پر لے جاؤ. تو اس وقت میں نے پاؤں دیکھے تھے، یہ وہی پاؤں. امام بخاری نے اسی لیے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اتنے خطرناک حافظے ہوتے تھے ان کے غلاموں کے. وحشی بن آپ تو غلام تھے نا، تو 9 مولود کے پاؤں دیکھے، اور وہ 9 مولود یہ جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے، اور پاؤں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہی لگتا ہے، اور وہ وہی تھے. اور وہ کیا تھے؟ تو ایسے حیرت انگیز واقعات نقل کیے کہ ایسا حافظہ ہوتا تھا ان کے غلاموں کا. جب یہ حافظہ تھا تو ان کے حافظے کیسے ہوں گے؟ ارے کچھ سمجھتا ہے. وہ تاریخ تدوین حدیث میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی یہ سب چیزوں کو جمع کیا ہے. اگر فرصت ملے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے تو ذرا اٹھا کر پڑھ لے ایک مرتبہ کہ تاریخ تدوین حدیث کے اندر میں کیسے کیسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہمارے محدثین کے، کہ انسان ایسا سوچتا ہے کہ یار یہ سچا بھی ہوگا یا جھوٹا، لیکن وہ روایت صحیحہ سے ثابت ہے سب. ارے بھائی امام بخاری بیان کر دے، اس کے بعد کیا دیکھنے کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کثرت سے بیان کرتے تھے مدینہ میں. تو کسی نے خلیفہ اموی مروان سے شکایت کی، کہا یہ ابو ہریرہ کچھ بھی بیان کرتے، بولے یجلس و یحدث عن رسول اللہ، کہا کہیں بھی بیٹھ جاتے اور قال قال رسول اللہ شروع پڑھ جاتے. تو مروان نے کہا ٹھیک ہے، ان کا امتحان لیتا. مروان نے کیا کیا، ایک کپڑا ایسا لگا دیا، وہاں پر ایسے کرسی رکھ دی، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور پیچھے 2 آدمیوں کو بٹھا دیا، 2-3 آدمیوں کو، اور ان سے کہا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ سے کہیں کہ حدیث بیان کرو، وہ حدیث بیان کریں گے، تم لکھ لو اس کو. حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں بیان کی فی مجلس واحد. ٹیپ ریکارڈ غلطی کر سکتا ہے، لیکن ابو ہریرہ کا حافظہ غلطی کر سکتا. سنا دیا. حضرت ابو ہریرہ کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے کیا کھچڑی بن رہی ہے، انہوں نے بالکل نارمل انداز میں اس کو بیان کر دیا، اور پھر بیان کرنے کے بعد چلے گئے. 1 سال کے بعد پھر بلائے
اور کہا ابو ہریرہ وہ جو 1 سال پہلے تم نے حدیث سنائی تھی ذرا ایک بار پھر سنائیں گے. اور ان لوگوں سے کہا پیچھے بٹھا کر کہ تم ٹیلی کرو کہ یہ برابر سنا رہے ہیں یا کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے سنانا شروع کیا. جیسے ہی 100ویں حدیث ختم ہوئی تو پیچھے سے چیخ نکل گئی. وہ جو ویریفائی کر رہے تھے, کنفرم کر رہے تھے, وہ ان کی چیخ نکل گئی. کہا اللہ اکبر. تو مروان کہتا ہے ماذا حدث, کیا ہوا؟ کہا کہ ارے باپا یہ انسان ہے کہ جنت. بولے کیوں؟ کہا وہ پوری 100 حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی ایک حرف اور ایک اعراب کے آگے پیچھے اس بندے نے سنا دیا, اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ 1 سال پہلے سنایا تھا. نہ ترتیب اوپر نیچے ہوئی, نہ کوئی لفظ نہ کوئی حرف اوپر, بالکل ہو سنا دیا. تو پھر مروان نے کہا یا ابا ہریرہ حدث ولا حرج, بھائی بیان کر تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا تو بولتا کہ رک جاتا, میں رک جاتا. میں کوئی رکنے والا تھا نہیں, یہ تو میرے رسول کی دعائیں میرے ساتھ ہے. اور کہا کہ ابھی تو 1 چولہ کھولا ہے, 3 چولے بند ہیں میرے. میں نے جو حدیثیں سنی ہیں اس میں سے 3 تو ابھی کیا ہے, یعنی میرے دماغ کے اندر میں جو محفوظ ہے, تو ابھی تو بیان بہت باقی ہے بیان کرنا. تو ایسے حافظے ان لوگوں کے ہوتے تھے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کا حادثہ بھی, حافظہ جو ہوتا ان کا بھی امتحان لیا تھا اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے. کہا کہ انہوں نے کیا کیا, 30-40 روایتیں لی اور سندوں میں گڑبڑ کیا. اس کا راوی اس کے ساتھ, اس کا راوی اس کے ساتھ, اس کی عبارت اس کے ساتھ, اس کی عبارت اس کے ساتھ, ایسا کر کر ان کا امتحان لیا. اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح تو امتحان نہیں ہوتے تھے کہ جس میں کاپی وغیرہ کا بھی چانس ہو, ڈائریکٹ امتحان. تو ان کے سامنے جب حضرت امام بخاری پہنچے تو کہا کہ محدثین کی جماعت نے کہا کہ ان کا امتحان لیں. تو اس طرح سے روایت بیان. امام بخاری کا سناؤ 40 پوری سن لیا, اور 40 سننے کے بعد ایک حدیث کا پوسٹ مارٹم شروع کیا. کہ الحدیث الاول, اس میں فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی آپ نے بیان کیا. ایک ہی مرتبہ سن رہا ہے بندہ, لکھ نہیں رہا ہے, ایک ہی مرتبہ سن رہا ہے. کہا اس میں سند میں فلاں 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 جگہ پر غلطی ہے, اس کے بعد یہ ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ ہونا چاہیے, اس کے بجائے یہ, یعنی غلط بھی معلوم اور صحیح بھی معلوم. اور متن کے اندر میں یہاں یہ گڑبڑ ہوئی ہے, یہ کلمہ اس حدیث کا ہے اور آپ نے اس کو بیان کیا فلاں حدیث میں, فلاں حدیث والا یہاں ہونا چاہیے, یہ والا وہاں ہونا چاہیے. تو پھر کہا کہ بھائی بخاری بیان کرو, نو ٹینشن. تو ایسے ہمارے محدثین بھی کسی کو بخشتے تھے نہیں. یہ اصل میں سب اللہ نے کروایا. اللہ کو معلوم تھا کہ 14ویں 15ویں صدی میں بالکل پتھر دماغ پبلک آنے والی ہے, کچھ سمجھنے والا اس کو ہے نہیں. اس کو صرف کھانا پینا اور گھومنا پھرنا آئے گا اور دوسرا کچھ آنے والا ہے نہیں. تو وہ ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک اور. تو کہا کہ بھائی ان کے سب کے واقعات جمع کرو اور ان کو اسی طریقے سے بھیجو تاکہ ان کے واقعات سننے کے بعد ان کا دماغ صحیح ہو کہ بات تو صحیح لگ رہی ہے کچھ, ارے کچھ نہیں 100% صحیح, ارے سمجھ میں آئی بات. تو یہ آپ کو ایسا لگتا ہے نا کتنا آسان ہے, ماشاء اللہ کتاب آگے پڑھ لیا ہم نے, اتنی محنت کے ساتھ یہ جمع ہوا ہے. تو اس لیے اس کو انہوں نے جتنی محنت کی نا, اس محنت کا 1% پڑھ لیں کتنا, ارے کچھ سمجھتا ہے تو بھی کامیاب ہو جائے گا, تو ابھی کیا ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے اس موقع کو آدمی کو غنیمت جاننا چاہیے. مجھے اللہ نے پڑھانے کی توفیق دی, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میں بھی اللہ کی جتنی تعریف, اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. آپ کو پڑھنے کی توفیق دی, آپ بھی جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادت انسان کو نہیں ملتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. لہذا اس کو غنیمت جان کر
اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے. اس طریقے سے آپ لوگ پڑھنے کی کیا کریں، کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ کل منہج بخاری میں بتاؤں گا.